محترم دوستو، بیداری قوم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ چینل پسند آتا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ نوح میں تشدد جاری ہے، لیکن وہاں پر مسلم وکیلوں نے جان پر کھیل کر بچائی جج انجلی جین اور ان کی معصوم بچی کی جان۔ ہریانہ کے نوح میں وی ایچ پی کی برج منڈل جل ابھیشیک یاترا کے دوران ہجوم کے بے قابو ہو جانے، لوگوں پر حملہ اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کے کئی واقعات رونما ہوئے۔ اسی دوران نوح کے ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ACJ انجلی جین کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا۔ وکلا کے ایک گروپ نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں وہاں سے بحفاظت نکالا، تاہم ہجوم نے جج انجلی جین کی گاڑی نظر آتش کر دی۔ نوح میں وکالت کرنے والے محمد مجیب اور رمضان چودھری وکلا کے اس گروپ کا حصہ تھے، جنہوں نے جج صاحبہ کو تشدد زدہ علاقے سے بحفاظت باہر نکالا۔ دونوں کا ہی کہنا تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ تشدد پر آمادہ لوگ باہر ہی تھے اور وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتے، نہ ہی ہجوم میں شامل لوگ ان وکلا کو پہچانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میوات مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور یہاں اگر جج صاحبہ کو کچھ ہو جاتا تو علاقے کی بڑی بدنامی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر جج انجلی جین کی جان بچائی۔ ایڈوکیٹ محمد مجیب، جو نوح میں گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے وکالت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیشن جج کی طرف سے کال آئی تھی کہ ACJ انجلی جین تشدد زدہ علاقے میں پھنس گئی ہے، انہیں کسی طرح سے وہاں سے باہر نکالے۔ ہم کئی وکلا کا گروپ جس میں رمضان چودھری، طارق مجیب، شعیب مجیب، محمد طاہر، ذاکر حسین، ہارون خان، پنڈت دنیش اور سوم دت شرما وغیرہ شامل تھے، موقع کی طرف روانہ ہوئے۔ جج انجلی جین ناہٹھیر میں واقع اسپتال میں اپنی 3 سالہ بچی کا طبی معائنہ کرانے کے بعد لوٹ رہی تھی۔ پتھراؤ اور آگزنی کے پیش نظر انہوں نے پونیہانہ بس اسٹینڈ پر واقع ورکشاپ میں پناہ لی ہوئی تھی۔ ہماری گاڑی کو بھی بھیڑ نے گھیر لیا تھا اور بھیڑ میں شامل نوجوان ہمیں نہیں پہچان رہے تھے۔ وکلا کا گروپ کسی طرح جج انجلی تک پہنچا اور انہیں ورکشاپ سے باہر نکالا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم وکلا جج انجلی جین سے کہا، گھبرائے نہیں، یہ علاقہ ہندو مسلمان یکجہتی کے لیے جانا جاتا ہے اور ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ بھیڑ کو ہم تک پہنچنے کے لیے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد وہ انجلی جین اور ان کی بچی کو اپنے گھر لے گئے اور 2 گھنٹے تک انہیں اپنے یہاں رکھا۔ وہی ایڈوکیٹ رمضان چودھری نے کہا کہ جب وہ کار سے جا رہے تھے تو بھیڑ نے انہیں روکا تھا، یہاں تک کہ کار پر لاٹھی ڈنڈے بھی چلائے۔ ہم نے انہیں سمجھایا اور حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقہ میوات میں کافی دقت سے فسادات بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آخرکار تخریب کاری قوتیں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یاترا سے قبل مونو مانیسر اور بٹو بجرنگی جیسے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال کر لوگوں کو مشتعل کیا۔ انہوں نے بھڑکایا اور میوات کے چند لوگ بھیڑ جمع کر کے بھڑک گئے، بس اسی وجہ سے فسادات برپا ہو گئے۔ پولیس کی یک طرفہ کارروائی کے سوال پر رمضان چودھری نے کہا کہ پولیس بڑے پیمانے پر چھاپے مار رہی ہے اور کئی بے قصوروں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، کچھ کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑا بھی جا رہا ہے۔ علاقے کے معززین انتظامیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جو قصوروار ہو اسی پر کارروائی کی جائے اور بے قصوروں کو پریشان نہ کیا جائے۔ خیال رہے کہ نو سٹی پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی FIR میں بتایا گیا کہ حملہ آوروں نے پیر کو ACJ انجلی جین کی گاڑی پر پتھراؤ کیا اور فائرنگ کی، جس کی وجہ سے انہیں اور ان کی بیٹی کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ جج ان کی بیٹی اور عملے کو نوح کے پونیہانہ بس اسٹینڈ پر واقع ورکشاپ میں پناہ لینی پڑی، جہاں سے بعد میں کچھ وکلا نے انہیں بچایا۔ نوح ACJ کی عدالت میں ٹیک چند کی شکایت پر نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے جو عدالت میں ہی کام کرتے ہیں۔ FIR کے مطابق ACJ ان کی 3 سالہ بیٹی اور محافظ سیارام پیر کو دوپہر 1 بجے کے قریب اپنی ڈوڑکسن ویگن کار میں دوا لینے کے لیے ناہٹار کے پاس SKM میڈیکل کالج گئے تھے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب جب وہ میڈیکل سے کالج واپس آ رہی تھی تو دہلی ارور روڈ پر پونیہانہ اسٹینڈ کے قریب تقریباً 100 سے 150 فسادیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔